بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا و نعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، میرے سے مانگو میں قبول کروں گا۔ یہ دعویٰ اس مالک الملک کا ہے جو قادر مطلق ہے، جو سچ ہے، حق ہے اور جس پر کوئی شک نہیں کر سکتا، اور شک کرنے والا مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر کتنی بدبختی ہے کہ انسان ان سختیوں کے مالک اور بادشاہ کے سامنے دامن التجا نہ پھیلائے اور در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اپنے خالق سے ہی مانگے، اس کے سامنے دامن پھیلائے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کا دامن خالی رہ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ کے بندوں نے جو اللہ تعالیٰ سے مانگا انہیں مل گیا۔ حدیث شریف میں آیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کا لڑکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو تو عورتوں کے مہمان خانے میں بھیج دیا اور لڑکے کو ہمارا مہمان کر دیا۔ پھر کچھ دن ہی وہ عورت ٹھہری تھی کہ اس لڑکے کو مدینہ پاک کی وبا لگی اور چند روز بیمار رہ کر انتقال کر گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آنکھیں بند کی اور اس کی تجہیز کا حکم دیا۔ پھر جب ہم نے اس کو نہلانا چاہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جا کر اس کی ماں کو خبر کرو۔ اس کی ماں آئی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کے قدم پکڑ لیے اور کہنے لگی کہ الہی، میں اپنی خوشی سے تیری غلامی میں داخل ہوئی، اسلام لائی اور میں نے بتوں سے بیزاری کی اور رغبت سے تیری طرف ہجرت کر کے آئی ہوں۔ اب مجھے انہی بت پرستوں کے سامنے مطعون نہ کرنا، ان کے طعنوں کا شکار نہ کرنا اور اس مصیبت سے مجھ پر بھار نہ ڈالنا جو مجھ سے نہ اٹھ سکے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ، خدا تعالیٰ کی قسم، اس عورت نے اپنا کلام تمام کیا ہی تھا کہ یکا یک اس لڑکے نے اپنے قدم ہلائے اور اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا، اور اس کے بعد وہ زندہ رہا یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا اور اس کی ماں نے انتقال کیا۔ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنے سے ناممکن ممکن ہو گیا۔ اب یہی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ صرف یہ ایک مائی ہی نہ تھی جس نے دعا کی، بلکہ ہزاروں لوگ روزانہ دعائیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں، مگر تہی دامن اور نامراد رہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جو مائی کی دعا کے مطابق عطا ہوا، اس کی وجہ کیا تھی؟ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں جو سن رہا ہے، قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ جب یہ کیفیت دل میں پیدا ہو جائے تو وہ تو ایک بچہ تھا جو زندہ ہو گیا۔ پیسا فرمایا، میں یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ سارا قبرستان زندہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ دل کی کیفیت بنتی مشکل ہے۔ ہر خیال کے ساتھ شیطان اور نفس کئی شکوک و شبہات ساتھ ساتھ دل میں پیدا کرتا ہے جو یقین کو باطل کرتے ہیں۔ اس مرض اور رکاوٹ کا علاج یاد الہی ہے، ذکر الہی، وہ قلعہ ہے جو ڈھال ہے جو شیطان اور نفس کے حملے سے بچاتی ہے، دعا میں صدق اور یقین کو پختہ کرتی ہے اور مستجاب بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین رکھنے والوں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والوں، آپ کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول کیا جاتا ہے تاکہ اس مائی کی طرح دل کی صفائی اور صدق اور زبان میں تاثیر ہو، اور اس طرح دونوں جہانوں میں غموں سے نجات ہو اور دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب ہوں۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔